میری امت الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک میری امت کے کمزور لوگوں پہ رحم کرنا، نماز نہ چھوڑنا، کمزوروں پہ رحم کرنا، نماز نہ چھوڑنا، کمزوروں پہ رحم کرنا۔ کتنی امت نمازی ہے، کتنے ہیں جو اپنے دولت اللہ دے دے تو اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور کمزور کے ساتھ انسانیت والا سلوک کرتے ہیں۔ جاتے بھی امت کو یاد کیا، کون یاد کرتا ہے نافرمانوں کو؟ اور میرے نبی، صرف صحابہ کا تو مسئلہ ہی نہیں، سب جنتی، کلن وعد اللہ الحسنى، اے میرے نبی وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ جنتی۔ میرے نبی نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، تمہیں اخلاق کی چوٹیوں تک پہنچانے آیا ہوں۔ ساری بد اخلاقیاں سب سے بڑا داغ بن کر امت کے دامن پہ آ لگا، ساری دنیا کی بد اخلاقی امت کے اندر آ کے جمع ہو گئی۔ چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی، نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ آج اللہ بھی خوش ہے، اس کے فرشتے بھی خوش ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہیں کہ میری امت جمع ہے۔ میرے بھائی بہنوں، بات کرنے کے لیے پاکستان میں لوگ تھوڑے نہیں ہیں، آپ تو بہت تھوڑا سمجھ میں ہیں اس کے لحاظ، لیکن میرے نبی کا امتی اگر کسی جنگل میں اکیلا رہتا ہے تو مجھے وہاں تک بھی جانے کا حکم ہے، کسی صحرا میں رہتا ہے تو مجھے وہاں بھی جانے کا حکم ہے، کہ میرے نبی نے اپنے ایک ایک امتی کے لیے آنسو بہائے ہیں، ایک ایک مرد عورت کالے گورے کے لیے آنسو بہائے ہیں، اور آپ اتنا روئے ہیں کہ سارے نبیوں کے رونے سے بڑھ کر میرے نبی کا رونا ہے، سارے نبیوں کے درد سے بڑھ کر میرے نبی کا درد ہے۔ مدینے کی فضا گواہ ہے کہ اس میں آپ کی آہیں فریادیں رونا دھونا گونجتا رہا 10 برس۔ ایک رات کا قصہ سناتا ہوں، آپ تڑپ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور کہہ رہے ہیں یا اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عاصانی فإنک غفور رحیم۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ دونوں انبیاء کی بات کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ چاہے تو تو عذاب دے میری امت کو، اور چاہے تو تو معاف کر، تو مہربان ہے۔ میرے آپ کے نبی نے کیا کہا؟ یا اللہ، نہ میں ابراہیم کی کہتا ہوں نہ میں عیسیٰ کی کہتا ہوں، میں اپنی کہتا ہوں یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ یا اللہ میری امت کو معاف ہی کر، معاف ہی کر، معاف ہی کر، کر یا نہ کر نہیں، معاف ہی کر۔ اور اتنا روئے کہ داڑھی آنسوں سے تر ہوئی، عرش ہل گیا، اللہ نے جبریل کو بھیجا۔ اللہ کو تو پتہ ہے کیوں رو رہے، ہم تک پیغام پہنچانا تھا۔ جبریل آئے، ما یبکیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ جبریل امت کا غم چین نہیں لینے دیتا، ہم اپنی نافرمان اولاد کو گھر سے نکال دیتے ہیں، ہمارے ملک میں اخبار میں دے دیتے ہیں۔ میں نے اپنے بیٹے کو جائیداد سے فارغ کر دیا، جائیداد سے محروم کر دیا، تھوڑا سا کلیش ہوتا ہے نکل جاؤ میرے گھر سے۔ میں تو دین پڑھنا چاہتا تھا، لیکن میرے باپ بہت نیک آدمی تھے، 70s میں زمیندار فیملی کا بیٹا مولوی بنے، یہ بہت بڑی گالی تھی۔
تو ان سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا 23 نومبر 1972 ہفتے کو صبح کے 9 بجے، کہا یہ تو مولوی بننا ہے، میرے گھر ہی چو نکل جا۔ ساری تصویر نقش ہے، سفید کرتا، سفید زمینداروں والی چادر پہنی ہوئی اور پگڑی کھول کے یہاں رکھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہا یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر ہی چو نکل جا۔ یہ ماں باپ کا رویہ ہے۔ میں تو کوئی برائی کے لیے نہیں نکلنا چاہتا تھا، اچھائی کے لیے نکلنا چاہتا تھا، میرے باپ کو پسند نہیں ہے، نکال دیا۔ ہائے، اور میرے نبی آنسوں سے رو رہے ہیں۔ کن کے لیے؟ کن کے لیے رو رہے ہیں؟ انہوں نے دھرتی کو نافرمانی سے بھر دیا، زمین آسمان کانپ اٹھے امت کے گناہوں سے۔ میرے نبی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ 90% امت نماز چھوڑ گئی، باغی ہو گئے۔ میرے نبی نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، تمہیں اخلاق کی چوٹیوں تک پہنچانے آیا ہوں۔ ساری بد اخلاقیاں سب سے بڑا داغ بن کر امت کے دامن پہ آ لگا، ساری دنیا کی بد اخلاقی امت کے اندر آ کے جمع ہو گئی۔ میرے نبی پاکیزگی کو لے کر آئے، پاکیزگی تار تار ہوئی، ماں باپ کی عزت کو لے کر آئے۔ صرف آپ کے دیس کی بات نہیں ہے، ہمارے دیس میں بھی ماں باپ کو کوئی نہیں پوچھتا۔ رشتے سفید ہو گئے، حلال حرام کی تمیز مٹ گئی، جھوٹ سچ کی تمیز مٹ گئی، پیسے کے پجاری بن گئے، ہوس کے غلام بن گئے، دھن دولت کو سجدے کرنے لگے، مال پہ ایمان بیچا، شراب بیچو، دودھ بیچو، پیسہ چاہیے، جھوٹ بولو سچ بولو، پیسہ چاہیے، حلال سے آئے حرام سے آئے، تمہیں ڈالر چاہیے، ہمیں روپیہ چاہیے۔ چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی، نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ ہم اللہ سے ملانے آئے تھے، ہم ہی اللہ کے باغی بن گئے۔ ہم اللہ کے رسول کی غلامی کا دم بھرنے آئے تھے، ہم ہی باغی بن گئے۔ ہم قرآن کو سینوں سے لگانے آئے تھے، ہم ہی نے قرآن کے سودے کر دیے۔ کون یاد کرتا ہے نافرمانوں کو؟ اور میرے نبی، صرف صحابہ کا تو مسئلہ ہی نہیں، سب جنتی، کلن وعد اللہ الحسنى، اے میرے نبی وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ جنتی۔ ازواجہ امہاتہم، آپ کی بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں۔ لستن کاحد من النساء، آپ جیسی بیویاں ہم نے آپ کو دی ہیں، ان جیسی خاتون اور کائنات میں کوئی نہیں آئے گی۔ سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ۔ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار میرے بیٹے حسن اور حسین۔ علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں سینے سے لگا لیا، یا علی اترضى ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ وہ رونے لگے، یا رسول اللہ میں راضی ہوں، انی لأعرف رجلا باسمہ وباسم ابیہ وامہ لا یاتی بابا من ابواب الجنت الا قال مرحبا مرحبا۔ میرا ایک امتی ہے جب وہ جنت کے دروازوں پر آئے گا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازہ کھلے گا اور کہے گا ویلکم ویلکم، خوش آمدید، ادھر آئیں، یہاں سے گزریں، یہاں سے گزریں، یہاں سے گزریں۔
آٹھوں۔ سلمان فارسی ایسے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ان ھذا لمرتفع شأنہ، یہ اونچی شان والا کون ہے؟ آپ نے کہا ابو بکر بن ابی قحافہ۔